ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. پڑھے اللہم وعلى آله الكرام وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک گنہگار، ایک خطاکار، ایک سیاکار سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میدان محشر میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی ہے، دنیا میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں، گناہوں کے علاوہ کبھی نیکی نہیں کی. گناہوں کے کام بہت کرتا تھا، دنیا میں گناہ ہی گناہ کرتا تھا، مگر میدان محشر میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب اپنی نیکیاں دیکھتا ہے تو پہاڑوں کے مثل. سبحان اللہ. لیکن ابھی مجمع کم ہے لیکن دم ہے. بولے سبحان اللہ. سراپا گنہگار ہے، سراپا سیاکار ہے، دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کرتا رہا. لیکن میدان محشر میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب اپنی نیکیوں کی طرف نظر ڈالتا ہے تو نیکیاں پہاڑوں کے مثل نظر آتی ہیں، نیکیاں پہاڑوں کے مثل نظر آتی ہیں، نیکیاں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں. عرض کرتا ہے اے رب کعبہ، میں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہ کیا تھا، میں نمازیں چھوڑتا تھا، میں روزے چھوڑتا تھا، میں بڑا گنہگار تھا، میں بڑا سیاکار تھا، میں سراپا گناہ ہی کرتا تھا. اے میرے رب حقیقی ذرا یہ تو بتا، آج میں جب اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو پہاڑوں کے مثل کیسے نظر آتی، پہاڑوں کے مثل کیسے نظر آتی. میں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، میں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تو نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، مگر ہاں تو نے میرے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا. ہم نے اس درود کو سنبھال کے رکھا ہے اور اس میں اپنی شایان شان برکتیں ڈال دی ہے. شایان شان برکتیں ڈال دی ہیں. جیسی ذات ہوتی ہے نا ویسی اس کے کام بھی ہوا کرتے ہیں. ہم اگر کوئی کام کرنے چلے تو ایک نیکی کو 1 روپیے کو زیادہ سے زیادہ 10 گنا کر دیں گے، 20 گنا کر دیں گے، اور آگے بڑھے 30 گنا کر دیں گے، 40 گنا کر دیں گے. مگر رب حقیقی کی ذات مبارکہ وہ ہے، فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میرے حبیب پر 1 مرتبہ درود پڑھی تھی جس کے ثواب کو تو آج پہاڑوں کے مثل دیکھتا. ارے درود پاک اللہم صلی علی وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا بندوں سے، فرمایا الا خبردار.
ذرا اس آیت کریمہ کی نزاکت کو سمجھیے گا کہ رب فرمانا کیا چاہتا ہے. خبردار، بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی ماضی میں ہوئے کام کا غم ہے، نہ انہیں مستقبل میں کسی چیز کا خوف ہے. اب ذرا دیکھیں، خبردار خبردار. آؤ ذرا ہندوستان کی ہسٹری میں چلتے ہیں، آؤ اپنے ماضی کے زمانے میں چلتے ہیں، ہندوستان کے گزرے ہوئے زمانے میں چلتے ہیں. ہندوستان کے گزرے ہوئے زمانے میں بادشاہوں کا دور تھا، آگے نہیں تھا، بادشاہوں کا دور تھا اور بڑا شاندار دور تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. مغلیہ سلطنت کو دیکھیں، بادشاہوں کا دور تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا. بادشاہوں کا دربار بڑا شاندار طریقے سے لگتا تھا، بڑا ہی شان والا دربار ہوا کرتا تھا. اس دربار کا عالم یہ تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے. اب اس دربار میں جب بادشاہ کے پہنچنے کا وقت آتا، کہ بادشاہ کے پہنچنے کا ٹائم آتا، جب بادشاہ کے جانے کا وقت آتا تو بادشاہ پہلے نہیں جاتا، بادشاہ سے پہلے ایک ندا کرنے والا جاتا، ایک منادی جاتا، ایک ندا کرنے والا جاتا. اس کے ندا کرنے کا انداز یہ ہوتا، خبردار ہوشیار، بادشاہ وقت تشریف لا رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اب بادشاہ وقت تشریف لا رہے ہیں. وہاں اس منادی کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا، وہاں اس ندا کرنے والے کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بے ادب ہوں با ادب ہو جائیں. سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات ذکر کی ہے. منادی ندا کرتا، خبردار بادشاہ وقت آ رہے ہیں. تو اب جو بے ادبانہ طریقے پر بیٹھے ہوتے وہ کھڑے ہو جاتے، جو بے ادب لوگ ہوتے وہ کھڑے ہو جاتے، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے، با ادب کھڑے ہو جاتے. ندا کرنے والا، ندا دینے والا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کے آنے کے لائق ماحول بن جائے، بادشاہ کے آنے کے لائق ماحول بن جائے. جو بے ادب ہو وہ با ادب ہو جائے، جو بے ادبانہ طریقے پر کھڑے ہو وہ با ادب طریقے پر کھڑے ہو جائے. پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے میرے بندو، خبردار ہو جاؤ، اب کسی عام کا تذکرہ نہیں آنے والا، میرے نیک بندوں کا تذکرہ آنے والا، میرے نیک بندوں کا تذکرہ آنے والا ہے. تو جس طریقے سے وہ منادی ندا کر کے بادشاہ کے آنے کے لائق ماحول بناتا تھا، بادشاہ کے آنے کے لائق ماحول بناتا تھا، ماحول بنا کر سب کو با ادب کرتا تھا. جب سب با ادب ہو جاتے پھر بادشاہ وقت آتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ. اے میرے بندو، تم نے بہت سنا ہوگا، تم نے بہت سی گفتگو سنی ہوگی، تم نے اچھی بری باتیں سنی ہوگی، مگر اب خبردار ہو جاؤ، اس لیے کہ اب کسی اور کا تذکرہ نہیں، میرے نیک بندوں کا ذکر آنے والا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر اس آیت کریمہ کی گرامر پہ جائیں نا تو بڑا وقت لگ جائے گا. الا بھی حرف تاکید، انا بھی حرف تاکید، بولو سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، علیہم میں جو ضمیر ہم کی آئی وہ بھی تاکید کے لیے. پھر ولا ہم میں جو ضمیر آئی وہ بھی تاکید کے لیے. پھر یہاں زمون میں بھی ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے. اتنی ضمیریں جو پوشیدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا ذکر آنے والا ہے وہ بڑی عظیم ذاتیں ہیں، بڑی بلند ذاتیں ہیں، بڑی عظمتوں والی ذاتیں، بڑی ہی رفعتوں والی ذاتیں، بڑی ہی بلندیوں والی ذاتیں. اور ان ذاتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تصرفات عطا کرتا ہے، دنیا میں جو چاہتی ہیں وہ کر دیتی ہیں. اللہ رب العزت انہیں توفیق دیتا ہے، اللہ رب العزت انہیں توفیق دیتا ہے، قدرت عطا کرتا ہے، اپنی قدرت کا صدقہ عطا کرتا ہے.
ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں. عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس یہ مختصر سا واقعہ اس کے بعد ختم. حضرت عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی سرکار غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں بڑوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. سرکار غوث اعظم کے دربار میں بیٹھتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی خدمت میں رہتے ہیں. گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے, گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. دل میں تمنا لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو حضرت سے عرض کروں, اگر موقع ملے تو حضور سے عرض کروں, اگر موقع ملے تو بغدادی پیرا کے بارگاہ میں عرض کروں. لیکن ہمت نہیں پڑتی, بات نہیں پڑتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ چلتا ہے اتنی بڑی دربار سے, اتنی بڑی بارگاہ سے اتنی چھوٹی سی چیز مانگو. اولاد کوئی چھوٹی شے نہیں ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا رتبہ کیا ہے. کی بارگاہ میں اس چیز کا سوال کرنا بھی ایک حقیر شے مانگنے کے جیسے ہے. ہمت نہیں پڑ رہی, ہمت نہیں پڑ رہی, ہمت نہیں پڑ رہی کہ کیسے مانگ لے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کیسے سوال کر لے, کیسے سوال کر لے, کیسے سوال کر لے. کئی دن گزر گئے, بیوی روز سمجھا کے بھیجتی کہ آج مانگ لینا اولاد. جب ساری دنیا آپ کے در سے اولادیں لے جاتی ہے تو آپ ان کے خادم ہو, آپ کیوں نہیں طلب کر لیتے, آپ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑتی کہ اتنی بڑی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سی چیز کا سوال کروں, اتنی بڑی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سی چیز کا سوال کروں. وہ بیوی کہتی ہیں سنو, تم تو نہیں مانگ پاتے, لیکن آج سرکار غوث اعظم کی دعوت کر دو, میں خود مانگ لوں گی, میں خود مانگ لوں گی, میں خود مانگ لوں گی. ماشاء اللہ شاہ اسلام غلام نور مجسم صاحب اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاء اللہ ان کی بڑی سبحانی آواز ہمیں اور تمہیں بھی سننی ہے. سبحان اللہ. اب بیوی نے کہا کہ آپ سے نہیں مانگا جاتا, سرکار غوث اعظم کی دعوت کر دیں, میں خود مانگ لوں گی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی دعوت ہوئی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد سرکار غوث اعظم نے کھانا تناول فرمایا. جب پلٹنے لگے ہیں تو حضرت عمر سہروردی کی والدہ کھڑی ہو گئی. کہا حضور گھر میں اولاد نہیں ہے, اولاد عطا کر دے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ میں نے عطا کر دیا. سبحان اللہ. تمہارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوگی, ایک لڑکا پیدا ہوگا, ایک بچے کی ولادت ہوگی. اتنا کہہ کر سرکار غوث اعظم تشریف لے گئے. وقت گزرا 9 مہینے کے بعد ابھی سرکار غوث اعظم نے دعا دی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا, مگر گھر میں پیدا ہو گئی بچی پیدا ہو گئی. سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا پیدا ہوگا بچہ, مگر پیدا ہو گئی بچی. جب بچی پیدا ہوئی تو سرکار غوث اعظم جن کے گھر میں اولادیں نہ ہو, سرکار غوث اعظم کے صدقے میں جنہیں اولاد مل جائے, بچہ ہو چاہے بچی, انہیں تو خوشی ہوتی ہے. خوشی کے مارے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے پہنچے. لے کے پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور بچی کی ولادت ہوئی ہے, بچی کی ولادت ہوئی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کہا؟ بچی کی ولادت ہوئی ہے. کہا ہاں حضور بچی کی ولادت ہوئی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس بچی کو ذرا میرے قریب لاؤ. اس بچی کو جب سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا گیا, سرکار غوث اعظم نے اس بچی کو اپنے گود میں لیا. گود میں لے کر فرماتے ہیں دیکھو ذرا غور سے, یہ بچی نہیں بچہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچی نہیں بچہ ہے. سبحان اللہ. تو ولایت میں یہ شان عطا ہوتی ہے, ولایت کی یہ شان ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم یا سامعین کرام.